بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار محبین اہل بیت کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی تقوی کو اپنائیے. قبر کی یاد کیجئے، قیامت کی یاد کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. یہی بہترین توشہ آخرت ہے. میرے محترم مومنین، محبین اہل بیت علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام نے، علی اور اولاد علی علیہم السلام نے اپنے محبین کو زندگی کا سلیقہ، طریقہ، ہر حوالے سے، نجی اجتماعی پہلو کے حوالے سے، انفرادی پہلو کے حوالے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اپنے محبین کو مخاطب کرتے ہوئے طرز زندگی بتا دیا ہے. ان میں سے ابو اسماعیل روایت کرتے امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے، وہ عرض کرتے امام کی خدمت میں، جعلت فداک ان الشیعۃ عندنا کثیر. مولا آپ سے قربان جاؤں، خدا کے فضل سے ہمارا شیعہ کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، کثرت سے شیعہ موجود ہے. تو پھر اس میں امام باقر علیہ السلام نے ابو اسماعیل سے پوچھا، فَهَلْ يَعْطِفُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَهَلْ يَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِيءِ وَهَلْ يَتَوَاصُونَ. امام نے سوال فرمایا، کیا شیعوں میں حل یعطف الغنی علی الفقیر، آیا ایسے شیعہ ہیں جو صاحب استطاعت ہے، غنی ہے، مالدار ہے، وہ فقیر کے اوپر، غربا کے اوپر، تنگ دست کے اوپر مہربانی کرے؟ وَهَلْ يَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِيءِ، آیا ایسے شیعہ ہیں جو اگر ایک شیعہ نے غلطی کیا، کسی قسم کی زیادتی کی، تو اس غلطی کو
احسان کر کے اسے معاف کر دیں، ایسا شیعہ ہے۔ وَهَلْ يَتَوَافُونَ، کیا ایک دوسرے کے فوتگی میں ایک دوسرے کے لیے تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے، ان تین صفات کا متحمل ہے تو وہ شیعہ ہے، وگرنہ اگر ان تین صفات کا متحمل نہ ہو، ان تین صفات کا دارا نہ ہو تو لیس ہؤلاء شیعۃ، پھر ان صفات کا متحمل نہ ہو تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات پڑھ دیجئے۔ یقیناً شیعیان حیدر کرار جو اہل بیت کے کشتی میں سوار ہے، ان کی آپس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات یہی ہوتی، ایک دوسرے سے دوری نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے کے اوپر لطف و کرم و مہربانی کرتے، یہ شیعوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس حوالے سے جس طرح رسول اسلام کا ارشاد ہے، فرمان ہے، آپ ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں، یہ حدیث آپ کو یاد بھی ہو، مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا بعضہ تداعی سائرہ بالسہر والہما۔ مثل المومنین، مومنین کے مثال ایسی ہے، فی توادہم، ایک دوسرے کے ساتھ مودت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، مہربانی کا محبت کرنے میں، و تراحمہم، ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہونے میں، کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، ایک جسم کے اعضاء ہے۔ اذا اشتکا بعضہ تداعی سائرہ، جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے سارے اعضاء اس تکلیف میں شریک ہوتے، اس تکلیف کو محسوس کرتے، اس درد کو محسوس کرتے۔ بالسہر والہما، دکھ میں، بے چینی میں، اگر ایک عضو بے چین ہو، درد ہو، تو دوسرے اعضاء بھی اس درد کو، اس بے چینی کو احساس کرتے، وہ دوسرے اعضاء بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام اپنے صحابی خیثمہ سے فرماتے ہیں، یا خیثمۃ، اے خیثمہ میرے صحابی، ابلغ من تری موالینا السلام، میری طرف سے پہنچا دے جو بھی میرے محبین ہیں ان کے لیے السلام، میری سلام پہنچا دے۔ یہ سلام آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے بھی امام نے سلام پہنچا دیا ہے۔ سب سے پہلے میری طرف سے میرے محبین کو سلام پہنچا دے، اور اس کے بعد وَأَوْصِهِمْ، میری طرف سے میرے محبین کو سلام کے بعد میری اس وصیت کو بھی پہنچا دے، میری اس وصیت کو بھی پہنچا دے۔ سب سے پہلی وصیت، 5 وصیتیں فرمائی امام نے، بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ، عظیم پروردگار کی تقوی کو اپناؤ، اپنے رب کریم کی تقوی کو اپناؤ۔ تقوی واجبات کا بجا لانا، محرمات کو
جو نہ جنہیں روکا، جن چیزوں سے روکا گیا ان کا ترک کرنا، یہ تقوی الہی ہے۔ دوسرا وَأَن يَعُودُ غَنِيُّهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ، اور ان میں سے جو صاحب استطاعت ہے، قدرت والا ہے، وہ نرمی کرے اپنے معاشرہ کے مومنین کے فقراء کے اوپر۔ دو وَقَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، ان میں سے جو طاقتور ہے، قوی ہے، وہ اپنے کمزوروں کے اوپر مہربانی کرے، معاونت کرے۔ چوتھا وَأَن يَشْهَدَ حَيُّهُمْ جِنَازَةَ مَيِّتِهِمْ، اور یہ بھی اسلام کا ایک عظیم حکم ہے کہ ایک دوسرے کے جنازوں میں، میتوں میں تشییع میں شرکت کرے، ایک دوسرے کے غم دفاعی میں، تعزیت میں، تسلیت میں، تشییع جنازہ میں ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک ہو جائے۔ اور وَأَن يَتَلَاقُوا فِي بُيُوتِهِمْ، پانچواں وصیت یہ کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر ملاقات کرے، ایک دوسرے کے پاس جائے۔ اس سے اگر انسان کے اندر دل میں کوئی سوء تفاہم ہو، مثلا کسی قسم کی غلط فہمی ہو یا کوئی دوری ہو، کسی قسم کی نفرت ہو، تو ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر ایک دوسرے سے سلام دعا سے وہ نفرتیں دور ہو جاتی ہے، وہ دوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں جس طرح معاشرہ میں ایک دوسرے کو چلتے پھرتے سلام دعا کرتے، اس سے بہتر یہ کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے فَإِنَّ لُقِيَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَيَاةٌ لِعَمْرِنَا، حتیٰ اس آخری اس شک کو اتنا امام نے اہمیت دے دیا، فَإِنَّ لُقِيَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، بے شک ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں جا کر ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، حیات لامرنا، ہمارے حکم کا زندگی ہے، ہمارا جو احکام ہے ان کا حیات ہے، ہمارے دستورات کی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے دعا کیا جو بھی ہمارے رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس بندہ پر جو ہمارے دستورات کو زندہ کرے، جو ہمارے فرامین کے اوپر عمل کرے، جو ہمارے فرامین کو زندہ رکھے۔ ائمہ علیہ السلام کا فرامین کیا ہے؟ یہی ہے کہ دستورات اسلام، قرآنی احکام کے اوپر عمل کرنا، رسول اسلام کے فرامین کے اوپر عمل کرنا، ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل کرنا، یہ امر ائمہ علیہ السلام ہے۔ تو دعا ہے پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ہم سب کو ائمہ علیہ السلام کے خدا کے دستورات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما۔ پروردگارا دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، قیامت میں ان کے پرچم کے سائے تلے سعادت